الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عید الفطر کا میدان میں اور آپ اللہ رب العالمین کی کبریائی، تحمید، تسبیح، تمجید اور تقدیس بیان کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. ایک یہ میدان عید ہے اور ایک ایسی حقیقت جس سے ہم سب واقف ہونے کے باوجود نا واقف ہیں، وہ میدان محشر ہے. فرق یہ ہے آج کے اس میدان میں ہم اپنی عبادات، روزے، قیام، تلاوت قرآن مجید، اذکار، اعتکاف کرنے کے بعد یہاں جمع ہو کر اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کر کے انعام کے مستحق بننا چاہ رہے ہیں، امیدوار ہیں. اور اس میدان میں آج کے کیے گئے تمام اعمال کا حساب و کتاب کرنے کے لیے ذوالجلال والاکرام، شہنشاہ عالم، مالک کائنات، خالق کل اللہ عز و جل جلوہ افروز ہوگا اپنے تمام بندوں کے حساب و کتاب کے. آج کے اس میدان میں اچھے کپڑے پہن کر، نیا جوڑا زیب تن کر کے، خوبصورت اور زیب و آرائش کر کے، زینت کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں. وہ میدان جہاں ہمارے تن پر یہ کپڑے موجود نہیں ہوں گے، برہنہ حالت میں آنکھوں کو اٹھائے ہوئے اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہو. آج کے اس میدان میں ہمیں جلدی ہے اس بات کی کہ ہم واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں، اہل و عیال سے ملاقات کریں، خاندان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ اپنا میل ملاپ بڑھائیں. اس میدان میں جب اللہ رب العالمین کا دربار لگا ہوگا تو بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کی جان چھڑائے. آج کے اس میدان میں یہ سورج جو اپنی تپش کے ساتھ یہاں موجود ہے اور ہم سب اس خواہش ہیں کہ جلد سے جلد کسی سائے میں ہم پہنچ جائیں، اس میدان میں سورج 1 میل کے فاصلے پر موجود ہوگا. لوگ اپنے اعمال کی گرمائش میں پسینوں سے ڈوب رہے ہوں. آج کے اس میدان میں ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارے والدین، ان کے لیے اللہ رب العالمین کوئی بھلائی کا کام کر دے، ان کی دنیا میں کوئی ترقی ہو جائے،
کوئی کسی جگہ پر ہم کوئی سفارش کر دیں اس میدان میں کہ جب اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ یوں کھینچا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، گرم جوش دوست اپنے دوست کو نہیں پوچھ رہا ہو، يُبَصَّرُونَهُمْ، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي بِالْعَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، مجرم یہ خواہش کرے گا اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، چاہے بدلے میں اپنا بیٹا دے دو، بیوی دے دو، بھائی دے دو، اپنا پورا خاندان دے دو جس کے پاس میں آج پیدا لیتا ہوں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، دنیا کا سب کچھ دے دوں بس مجھے نجات مل جائے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، یہ خواہش اس کی کوئی کام نہیں ہے، وہاں بدلہ نہیں ہے، وہاں کوئی فدیہ نہیں ہے، وہاں ہر بوجھ اٹھانے والی اپنا بوجھ اٹھا رہی ہو۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، جو نافرمان ہے، سرکش ہے، مجرم ہے، اس کے لیے تو آگ کا انگارہ ہے۔ نَزَّاعَةٌ لِلشَّوَىٰ، وہ جلائے گا، سر کی کھال تک کو کھینچ دے گا۔ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، یہ وہ شخص ہے جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑ دیا۔ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ جَمَعَ فَأَوْعَىٰ، دنیا میں کماتا رہا، جمع کرتا رہا اور زندگی اس کمانے کو گننے میں گزارا۔ آج یہ وقت ہے کہ اس کے لیے وہ کمائی، وہ اہل و عیال، وہ مال و دولت، وہ شہرت و عزت، وہ سب کچھ خاک میں ملا دے گا اللہ رب العالمین۔ عید کا یہ میدان، ماہ رمضان درس ہمیں اسی بات کا دیتا ہے، یہ دنیا فانی ہے، کوئی چیز یہاں کبھی ابدی نہیں رہی۔ مال کی صورت میں اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے عزت بخشی ہوتی، مالدار ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی اور عمر لافانی کرنی ہوتی، اس دنیا سے قارون کبھی رخصت نہ ہوگا۔ طاقت، اقتدار کی حوث جو لوگ آج کرتے ہیں، اگر طاقت اور اقتدار کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کسی کو معاف کرنا ہوتا، کسی کی عمر بڑھانی ہوتی، کسی کی عزت بڑھانی ہوتی، تو فرعون کو کبھی آج تک اللہ رب العالمین نشان عبرت بنا کر میوزیم میں نہ رکھتا۔ تقویٰ، نیکوکار ہونا، بہترین آدمی بننے کے باوجود اگر کسی شخص کو اللہ رب العالمین نے عمر دینی ہوتی، لافانی زندگی دینی ہوتی، اس کی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کی دنیا رکھی ہوتی، تو اس دنیا کے سب سے متقی ترین شخص، سب سے بہترین شخصیت، سب سے خوبصورت شخصیت، سب سے بہادر شخصیت، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والی شخصیت ایک شخصیت ہے، امام المتقین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، ساقی کوثر، حاشر محشر، منبع رشد ہدا، پیکر صبر و رضا، محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ آپ سے متقی، آپ سے نیکوکار کوئی نہیں، لیکن موت اور اس کا فرشتہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی مقرر کیا ہے۔ یہ ماہ رمضان پورے مہینے ہر جمعے جگہ جگہ اسی بات کا درس دیتا رہا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ متقی اور پرہیزگار بنانے کا مہینہ ہے، متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے روزے رکھے گئے۔ یہ تقویٰ پنج وقت صلاۃ ادا کرنے کے باوجود، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود، پورے ماہ کے روزے رکھنے کے باوجود، صدقات اور عطیات دینے کے باوجود، قیام کرنے کے باوجود، اعتکاف کرنے کے باوجود، تلاوت قرآن مجید کرنے کے باوجود، اگر اس دل میں جگہ حاصل
حاصل نہ کر سکا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عبادتیں غیر مقبول ہو جائیں، یہ عبادات مردود ہو جائیں، یہ عبادات اللہ رب العالمین واپس لوٹائے. کیونکہ ظاہر اور باطن اگر اس میں ہمارے فرق رہا، ہماری محافل اور ہماری تنہائی میں منافقت رہی، تو اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو انسان کے سینوں تک کے حال کو جانتا ہے. اور اللہ رب العالمین کا تقاضا ماہ رمضان اور ان روزوں سے یہی ہے کہ انسان اپنے اندر کو تبدیل کر لے، اپنے نفس کو تبدیل کر لے، اس روح کو تبدیل کر لے. تبھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اے لوگو، اللہ رب العالمین تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے جسم نہیں دیکھتا. آج زیب و زینت کر کے، خوبصورت بن کے، اچھا لباس پہن کے ہماری خواہش کیا ہے؟ ہم خوشنما دکھائی دیں، اچھے دکھائی دیں، سامنے والے کے لیے خوبصورت نظر آئے. یہ ہماری ظاہری زیب و آرائش جو کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اور ایک خالق کائنات ہے، مالک کل ہے، اللہ رب العالمین نے، جس نے انسان کی تخلیق کی ہے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم کتنے خوبصورت دکھ رہے ہو. نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین کون کتنا تندرست، صحت مند، مضبوط جسم کا مالک. ہم لوگوں کے دکھانے کے لیے، لوگوں کے دکھانے کے لیے ہم اپنا سب کچھ کر جاتے ہیں. اللہ کو دکھانے کے لیے ہم اپنا اندر تبدیل نہیں کر پاتے، اپنا نفس تبدیل نہیں کر پاتے ہیں، اپنی روح کو تبدیل نہیں کر پاتے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اللہ رب العالمین سینے دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین قلوب دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین دل دیکھتا ہے. کسی کے ہزاروں سجدے اللہ رب العالمین کے لیے مردود ہیں، کسی کا ایک سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے مقبول ہے. ہمارے سجدے اس قابل ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ادا ہو، ہمارے سجدے اس قابل ہو کہ وہ محض اللہ رب العالمین کے خوف سے ہو رہے ہوں. ہمارے سجدے وہ سجدے نہ ہو کہ جو بے خیالی کے سجدے ہیں، جو لا علمی کے سجدے ہیں، جو بھوج کے سجدے ہیں، جو دکھاوے کے سجدے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی ناواقفیت کے سجدے ہیں، جس میں لاشعوری طور پر ہم سجود ادا کر رہے ہیں. یہ سجدے وہ سجدے ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سجدے، یہ سجدے وہ سجدے ہوں جو انبیاء علیہ السلام کے سجدے ہوتے ہیں. ان سجدوں میں طلب ہو، تڑپ ہو، خواہش ہو، امیدوار ہو، بندہ اس بات کا یہ جانتے ہوئے، اے میرے رب، میں عاجز مطلق، اے رب الخالق، اے رب العالمین، تو قادر مطلق، میرے بس میں کچھ نہیں، اقتدار، طاقت، خزانوں کی بادشاہت، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. میں بندہ، میری کوئی ادا نہیں، میری کوئی فخر نہیں، میرا کوئی کبر نہیں. اگر یہ سجدے ہمارے ادا ہو گئے، ان روزوں اور ماہ رمضان نے اگر ہمیں یہ سبق دے دیا کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا تھا، صحیح بخاری میں ہے، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. یہ روزے سبق اس بات کا دیتے ہیں کہ اے مسلمین کی اجتماعیت، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. ظاہر خوبصورت نہ بناؤ، اپنے باطن کو خوبصورت بناؤ. ظاہر لوگ دیکھیں گے، باطن رب دیکھے گا. تزکیہ نفس اس ماہ رمضان کا سبق ہے، اور یہ روزے ہمیں اسی چیز کی طرف گامزن کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے. ان عبادات کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنی رضا کو ہمارے لیے حلال کرے. وہ روز محشر کہ جس کی سختی سے انبیاء کرام بھی یا ربی سلم سلم کی پکار رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس دن کی سختی سے ہمیں بچائے. یہی وجہ ہے کہ میدان عید
میں کھڑے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی زبان پر یہ ندا ہوتی، صحیح بخاری میں ہے، تصدقوا تصدقوا تصدقوا، اے مسلمین کی جماعت اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں نکالو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ نکالو، اس کھجور کے ایک ٹکڑے کو نکالنے کے لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا بالنار، آگ سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سب سے بڑا اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، اس آگ سے بچو، اور اس بڑے دن کے موقع پر کھلے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو۔ اور وہ مسلمات خواتین تھیں، صحیح بخاری میں ہیں، کہ جو پیش ہوتی اس صدقے کے موقع پر، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی کو اپنے کنگنوں، ہاتھ اور بندوں سے بھر دیا کرتی تھی۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ سبحان ربی العلی العظیم، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد یحیی وهو حی لا يموت بيده وهو على كل شيء، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہم تیرے بڑے گناہگار بندے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہماری بخشش فرما دے، اے ہمارے رب، ہمارے ظاہر باطن، ہمارے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کی بخشش فرما دے، یا رب العالمین ہماری چھوٹی بڑی جانے اور انجانے میں ہونے والی تمام خطاؤں غلطیوں سے درگزر فرما دے، یا اللہ یا رب العالمین ہماری عبادات میں وہ خلوص پیدا کر دے جو تجھے مقبول ہو، اے ہمارے رب ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام ان عبادات کے ذریعے تو اپنی رضا کو ہمارے لیے حلال کر دے، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام تمام مسلمین اور مسلمات کو صحت و تندرستی عطا فرما، یا شافی وہ مسلمین اور مسلمات جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ یا رب العالمین جو مسلمین اور مسلمات بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ آج کے اس دور میں جو سفید پوش لوگ پریشان حال ہیں، جو تنگ دست ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، رب العالمین ان کے رزق میں اضافہ فرما، یا رب العالمین یا رزاق ان کے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام وہ مسلمین اور مسلمات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ فوت شدہ ہمارے مسلمین اور مسلمات کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے فوت شدہ مسلمین اور مسلمات کی بخشش فرما دے، یا اللہ سید مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام ان کی آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما دے، یا اللہ موجودہ امام جماعت المسلمین محمد اشتیاق صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما، رب العالمین صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام اشتیاق صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ جماعت المسلمین کے پیغام کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچا دے، یا اللہ جماعت المسلمین جو کہ حق جماعت ہے، خالص اللہ کی دعوت دینے والی ہے، اس جماعت کی دعوت کو رب العالمین دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دے، یا اللہ اپنی اس دعوت کو، اس خالص دین کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دے، یا اللہ ہم بڑے کمزور ناتواں لوگ ہیں، اسباب کی کمی ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تو اسباب پیدا کر جماعت المسلمین کو ترقی عطا فرما، یا اللہ ہماری اس اجتماعیت کو ترقی عطا فرما، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام ہماری اس اجتماعیت کو ترقی عطا فرما، یا اللہ فلسطین میں جو مظلوم بے رحمانہ طور پر قتل کیے جا رہے ہیں رب العالمین ان کی مدد فرما، یا اللہ
جو ظالم عورتوں بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، رب العالمین ان کے ہاتھ روک دے، رب العالمین ان کی اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ان معصوم اور مظلوم لوگوں کو اس ظلم اور ستم سے بچا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ آمین یا رب العالمین۔